اب میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں قائد احرار نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم العالیہ امیر مرکزیہ مجلس احرار اسلام پاکستان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال تعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام جناب برادر محترم عبد الکریم قمر صاحب، مرکزی نائب ناظم مجلس احرار اسلام پاکستان، میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، یہ نشست بس ایک تعارفی نشست ہے کہ اس میں ہم اپنے ساتھیوں سے متعارف بھی ہو جائیں اور کانفرنس کی غرض و غایت وہ آپ کے سامنے رکھی جائے، کچھ تعارف ہو جائے اور بزرگوں کی دعائیں جو ہیں وہ شامل حال ہو جائیں۔ الحمدللہ حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم کی دعا سے اس کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم الشان جماعت کے ساتھ وابستہ کیا اور اس جماعت کے پرچم کے زیر سایہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، اسلام کی دعوت اور تبلیغ، اس مشن کے لیے کام کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ مولوی تنویر الحسن صاحب فرما رہے تھے کہ قادیانی ہم سے خوف زدہ ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے خوف زدہ نہ ہوں، اللہ کا خوف کرے۔ میں نے جو آیت پڑھی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرتے رہیں یا اللہ کی ناراضی سے ڈرتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جتنی بھی باتیں اور جتنے اعمال ہم کریں گے اللہ ناراض ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا انکار کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ تو اللہ کی ناراضی کے بدلے میں یقینی بات ہے کہ انعام تو نہیں ملے گا، سزا ملے گی۔ تو اللہ نے بار بار قرآن کریم میں یہی فرمایا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی ہماری کوئی بھی حرکت، کوئی عمل، کوئی بات، ہمارے دل دماغ کا کوئی خیال وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کے علم میں ہے، وہ باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ مجھے حدیث یاد آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سابقہ نبیوں پر علیہم الصلوات و تسلیمات پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ وہ کل کی گفتگو میں تفصیل عرض کروں گا، لیکن اس میں ایک فضیلت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ میرا رعب جو ہے وہ قائم کر دیا ہے کفار پر، اور میرے رعب کی جو رینج ہے نا، ایک آدمی ایک مہینے تک سفر کرتا رہے، ایک مہینے کی مسافت تک اللہ نے میرا رعب اور دبدبہ قائم کر دیا۔ اور بھائی خاموشی اختیار کرو، بھائی یہ اوپر خاموش ہو جائیں۔ تو میرا رعب قائم کر دیا ایک مہینے کی مسافت تک۔ ہوتا بھی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوتے تھے کافر پیچھے ہٹتے تھے، آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب قائم کیا تھا، ایسا دبدبہ قائم کیا تھا۔ تو جس
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کے منصب ختم نبوت کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی رعب قائم کر دیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ تو ہم یہاں آئے، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی اپنی کمزور سی محبت کا اظہار کیا۔ ہم کو حضور سے محبت میں کامل صرف صحابہ تھے، صرف صحابہ حضور سے محبت میں کامل تھے۔ ہم تو ان کی بس ایسے نقل بھی کر لینا تو بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ انہی کی نقل کرو، صحابہ کے نقش قدم پہ چلو۔ قرآن نے بھی یہی حکم دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو ہم نقل کر لیں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ دین جو ہے یہ عقل سے زیادہ نقل کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ خوبصورت نورانی باتیں، آپ کی حدیثیں، آپ کی نورانی پاکیزہ سنتیں نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں، تحریر کے ذریعے بھی، عمل کے ذریعے بھی۔ تو دین جو ہے یہ محفوظ ذریعے سے ہم تک پہنچا، تو ہمیں تو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ چلتے رہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ رعب قائم کر دیں گے۔ ہم نے دیکھا، ہم تو بہت کمزور ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جن حالات میں وہ یہاں آتے تھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہاں ہمارے ان پڑوسیوں کی حکومت قائم تھی، ان کا ظالمانہ اقتدار تھا، یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، لیکن وہ تنہا پورے شہر کو کراس کر کے یہاں پہنچتے تھے، صرف اللہ کی مدد سے۔ ان کے قریب کوئی چیز نہیں آتی تھی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ وہ چنیوٹ میں ہمارے ساتھی جن کا نام لے رہے تھے، ملک رب نواز ایڈوکیٹ، تو اس دور میں مولانا عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ گجرات سے یہاں آتے تھے چنیوٹ، پھر وہاں سے جمعہ پڑھانے یہاں آتے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تعمیر نہیں تھی، یہ کچا میدان تھا، فرش تھا کچا، تو کرسی رکھ کے صفیں بچھا کے وہ تقریر بھی کرتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، لیکن اڈے سے پیدل آتے تھے۔ تو ملک رب نواز صاحب نے ایک دن ان سے پوچھا، شاہ جی آپ کیسے جاتے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کسی کو ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ آپ اکیلے چلے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بھئی مجھے کسی کا ڈر کیوں ہو، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ نہ پوچھ لے کہ تجھے جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، تجھے بہادر بنایا تھا، دین کے کام جو ہے اس کی توفیق تجھے دی تھی، تو کیوں نہیں وہاں گیا؟ مجھ پر اعتماد نہیں ہے، لوگوں کے سہارے ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو میں تو اللہ کی مدد کے سہارے آ جاتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ آتا ہوں کہ میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ میرا اللہ سے تعلق بالکل ٹھیک ہے، میں پورے یقین سے آتا ہوں، اور تم نے تجربہ کرنا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو وہ سناتے تھے ملک صاحب کہ شاہ جی نے مجھے ساتھ لیا، کہتا آ تجھے میں دکھاتا ہوں میں کیسے جاتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بڑا حیران کن منظر تھا کہ شاہ جی کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ان کے وہ دفتر کے آگے سے گزرتے، کبھی وہ عدالت کے احاطے میں چلے جاتے، کبھی اسکول کے اندر داخل ہو جاتے۔ تو پنجابی کے اندر نا بندہ پہلا پوندا جاندہ ہے، تو وہ ان کو بتاتے جاتے کہ میں آ گیا ہوں، میں ختم نبوت کا نام بلند کرنے کے لیے، اس پرچم کو لہرانے کے لیے میں آ گیا ہوں، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اللہ کے، اللہ ہی نفع دے سکتا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جب میرا اس پہ یقین ہے، میں نے اس سے نفع مانگا ہے، اس سے مدد مانگی ہے، رحمت مانگی ہے، تو مجھے مل گئی ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ کہتے شاہ جی آ گئے ہیں۔ باقی وہ کہتے تھے میرے قریب کو آیا تو ظاہر بات ہے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اگر کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو 2-4 مار کے ہی مروں گا، اکیلا میں بھی نہیں مرتا، اتنی بھی کو آسانی نہیں ہے کہ کوئی آسانی سے مجھے اٹھا لے گا یہاں سے۔ تو جو آدمی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ جاتا ہے اور اللہ سے معاملہ خالص کر لیتا ہے، اللہ اس کا رعب قائم کر دیتے ہیں، اس کا دبدبہ قائم کر دیتے ہیں۔ ہمارے غریب کمزور کارکن رات کو 2-2 بجے 3-3 بجے آتے تھے، اب تو خیر وہ سڑکیں بن گئی ہیں،
جیسے فرما رہے تھے کہ بڑے مشکل حالات تھے، قادیان میں جب داخل ہوئے نا تو بہت مشکل حالات تھے، پھر یہاں جب آئے تو یہاں بھی حالات بڑے ایسے ہی تھے۔ تو حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا بھی ہے اس کو، الاحرار کے اپنے رسالے میں انہوں نے لکھا بھی تھا۔ کراچی تشریف لے کے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد ماجد، وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے اور بہت اونچے آدمی تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، اللہ اکبر، بڑی اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ آپ خود بتاتے تھے کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں قادیان میں ختم نبوت کی تبلیغ اور دعوت کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو بعض اوقات ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید ہم زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، جو کیفیت ہوتی تھی ہمارے ساتھ وہاں۔ تو اس کے بعد عرض کیا کہ اب ہم نے ربوہ میں چناب نگر میں مرکز بنایا، تو جس طرح آپ کے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس احرار کے شعبہ تبلیغ کی 20 سال کی رکنیت قبول کی تھی اور 20 روپے 1 روپیہ سالانہ کے حساب سے فیس ادا کی تھی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، شاہ صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنے پیر و مرشد کی اتباع میں اس مرکز کے لیے ہدیہ دیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ اس وقت استطاعت نہیں ہے، آپ اندازہ کریں اتنا بڑا آدمی ہے، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ لاکھوں پتی ہے، ان کے پاس نہیں تھا مال، فرمایا استطاعت نہیں ہے، ذاتی مال اتنا نہیں ہے کہ میں خدمت کر سکوں، میں منی آرڈر آپ کو بھجوا دوں گا ملتان۔ اور دوسری بات جو فرمائی کہ آپ کے والد ماجد سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب شان عطا فرمائی تھی، جب وہ قادیان میں داخل ہوئے تو گویا مسلمانوں کے لیے پھاٹک کھل گیا، پھاٹک کھل گیا، اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جس کا جی چاہے اب قادیان میں داخل ہو جائے۔ تو اس طرح جو کام آپ کے والد ماجد امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے لیا، آج اللہ تعالیٰ نے آپ سے دوسرا بڑا کام یہ لیا، تو میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ اور اس مرکز بنانے سے پہلے حضرت جانشین امیر شریعت تشریف لے گئے اور ایک خواب سنایا، خواب آتے تھے ان کو، خواب کو حجت بھی نہیں ہے، ہاں مرزا صاحب نے ساری نبوت خوابوں پر ہی کھڑی کی ہے انہوں نے، تو خواب ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، خواب غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا عجیب عظیم الشان خواب دیکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے جب سنا نا تو سر جھکا کے یوں غور و فکر کرنے لگ گئے کافی دیر، پھر سر اٹھایا، کہنے لگے شاہ صاحب یہ خواب آپ کو آیا؟ عرض کیا حضرت مفتی صاحب مجھے ہی آیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینے والے، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینے والے ہیں، اس کی تعبیر مجھے یہی سمجھ آ رہی، وہ یہی بڑا کام تھا۔ پھر دوسرا خواب دیکھا تو اس کی تعبیر مکمل ہو گئی یہاں۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کو دکھا بھی دیتے کہ یہ ہوگا اور تیاری کر لو اس کے لیے، عزم کو مضبوط کرو، ارادے جو ہیں ان کو بلند کر لو اور مضبوط ہو جاؤ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اللہ نے اشارہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے دین کے لیے ہی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ تمہاری ہے، تو میرا ہو گیا اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ تو اللہ نے ایسی مدد کی، یہاں الحمدللہ ایک رونق لگ گئی۔ یہ ابتدائی نشست تھی، انشاءاللہ مغرب کے بعد دوسری نشست شروع ہوگی اور پھر رات کی بھرپور نشست ہوگی، کیونکہ آپ لوگ تشریف لے آئے اور کچھ نہ کچھ تو اس میں آپ کے ساتھ
بات چیت ہونی ضروری تھی، آپ کی ملاقات ضروری تھی، آپ ہمیں دیکھ لیں، ہم آپ کو دیکھ لیں، ایک تعارف ہو گیا الحمدللہ، اور کلمات خیر سے اس نشست کا آغاز ہو گیا، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ اس نشست کا آغاز ہو گیا۔ انشاءاللہ اختتام بھی بخیر ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ حضرات محترم، میں بہت شکر گزار ہوں برادر محترم حضرت مولانا صفی اللہ صاحب کا، وہ تشریف لائے اور غالباً پہلی دفعہ ہمارے یہاں کے اجتماع میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ ایک تو مجھے ان کے ساتھ جو محبت ہے اور ہماری جماعت کے دیگر احباب کو بھی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ ان کے والد ماجد یادگار اسلاف تھے، حضرت مولانا محمد عبداللہ نور اللہ مرقدہ، وہ مجلس احرار اسلام میں تھے، اور ان کی ابتدائی جو سرگرمیاں ہیں اور بلکہ عمر کا کافی حصہ ان کی جوانی بھی بچپن سے مجلس احرار اسلام سے وابستہ تھے، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ بہت ہی میں اس محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس لفظ نہیں ہیں، کتنی محبت تھی ان کو۔ تو یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں نا، جمعیت علماء اسلام ہے، عالمی مجلس ہے، مجلس احرار اسلام ہے، یہ سارے آپس میں ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی مشن ہے، تو مرکز ہمارا ایک ہی ہے، وہ بیت اللہ ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، یہ ہمارے مراکز ہیں پوری امت کے۔ تو مختلف راستوں سے سارے یہیں جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس احرار میں رہے، مجلس احرار خلاف قانون ہو گئی 1953 میں، جماعت پر پابندی لگ گئی ختم نبوت کی تحریک کی پاداش میں۔ جماعت کا شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت، اس کو مجلس تحفظ ختم نبوت کا نام دے کر کام شروع کیا گیا۔ تو حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے، لیکن چونکہ پوری ان کی جو ذہنی، فکری، سیاسی تربیت تھی وہ ساری تو سیاسی اعتبار سے ہوئی تھی، مجلس احرار اسلام سیاست میں مکمل طور پر موجود تھی، تو ادھر فیصلہ کر لیا جماعت نے کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اس محاذ پر کام کریں گے۔ تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ اجازت لی، انہوں نے خط لکھا کہ چونکہ جماعت جو ہے وہ سیاست میں کام کر نہیں رہی، ختم نبوت کا کام تو ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، میں تو سیاسی کارکن ہوں۔ تو پھر جمعیت علماء اسلام بن گئی 56 میں، تو فرمایا کہ مجھے اب اجازت دے دیں، تو حضرت شاہ صاحب کی اجازت سے جمعیت علماء اسلام میں تشریف لے گئے، فرمایا جاؤ ضرور کام کرو۔ تو یہ ایک باہمی محبت تھی نا کہ اپنا آدمی دوسری جماعت کو دے دیا، قبول فرمائے۔ یہ تو مولانا عبداللہ تھے۔ میں آپ کو حیران کن واقعہ سناتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام بنی تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا کنونشن کیا اور ان سے کہا کہ تم مجھے کہتے ہو جمعیت بناؤ، کام کرو، میں ایک صورت میں کام کروں گا، مجھے ایک بندہ دے دو۔ میں نے کہا کون سا بندہ؟ تو حضرت لاہوری نے فرمایا مجھے مولانا غلام اویس ہزار بھی دے دو، پھر میں جمعیت کا کام کروں گا۔ اب مولانا غلام اویس ہزار بھی مجلس احرار اسلام مغربی پاکستان کے صدر تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک جماعت کا صدر ہی مانگ لیا۔ تو حضرت لاہوری کو بلایا، جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا دیکھو حضرت میں صدر ہوں جماعت کا، احرار کا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں جمعیت میں آ جاؤ، شاہ صاحب سے اجازت لے لو میں آ جاتا ہوں۔ تو حضرت لاہوری نے شاہ صاحب کو خط لکھا کہ چونکہ آپ کی جماعت پر پابندی ہے، کام ہو نہیں رہا، تو میدان تو خالی ہے، ہم جمعیت بنا رہے ہیں، تو غلام غوث ہمیں دے دیں، یہ آپ سے میں مانگتا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا قبول کریں۔ یہ محبتیں تھیں کہ ایک جماعت کا صدر ہی مانگ لیا اور شاہ صاحب نے اس کو پیش کر دیا۔ تو یہاں جب
سنگ بنیاد رکھا تو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وہ اس وقت MNA تھے، مجھے یاد ہے، مجھے ان کی خدمت کا بھی موقع ملا۔ یہاں تو میدان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ بیٹھنے کی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی بول و براز کرنے کی جگہ تھی، بیت الخلاء بھی نہیں تھا۔ تو حضرت کو تقاضا ہو گیا، مجھے فرمانے لگے بھائی پیشاب آیا ہے، پیشاب کرنا ہے۔ تو میں نے لوٹا اٹھایا، میں نے کہا حضرت آئیں ادھر چلتے ہیں۔ تو یہ کھیت تھے، ادھر میں لے گیا، کہتے یہ بھی ٹھیک ہے، اب ربوہ کو سیراب کریں گے۔ میں نے کہا یہ آپ نے قادیان کو سیراب کیا تھا، آج اس کو سیراب کرے۔ تو یہ لوگ تھے، ان کا خلوص والا تعلق تھا اللہ سے بھی اور اللہ کی مخلوق سے بھی۔ یا جو کچھ رونق ہے انہی کی دعائیں ہیں، انہی کی کمائی ہے۔ میں نے ایک دن مولانا فضل الرحمان سے یہ کہا، میں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ ایک دور تھا کہ پارٹی کا صدر مانگ لیا آپ نے اور ہم نے دے دیا، اور اب یہ دور ہے کہ آپ کے پارٹی کے بندہ رات کو JUI میں ہوتا ہے، صبح PTI میں کھڑا ہوتا ہے، آپ کو بتاتا بھی نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں یا وہ خود بھاگ جاتا ہے۔ تو اخلاقیات بھی ختم ہو گئی ہیں، سیاسی اخلاقیات بھی ختم ہو گئی ہیں، رویے ختم ہو گئے۔ تو ضرورت ہے ان خوبصورت رویوں کو زندہ کرنے کی اور اپنے تعلقات کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کی۔ انشاءاللہ ہماری یہ محبت قائم اور دائم رہے گی، اس لیے کہ ہماری محبت کی بنیاد دنیا کا مفاد نہیں ہے، آخرت کا مفاد ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی نہ کوئی جمعیت علماء اسلام کے ہمارے ساتھی، دوست، بھائی، بزرگ یہاں ہمیشہ اجتماع میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ سال زندہ رہے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو رات کی بھرپور نشست میں انشاءاللہ آپ کو شرکت کی دعوت دیں گے، اور یا پھر ہماری 12 ربیع الاول کو دن کی نشست ہے، بھرپور نشست ہوتی ہے، ہر طرف سے قافلے آ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس میں ضرور شریک ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ نشست اختتام پذیر ہے، نماز کی تیاری کریں، ابھی تھوڑی دیر تک اذان ہوتی ہے۔